عمل غوثیہ برائے بندش، یعنی کہ وہ عمل کہ جو خاندان قادریہ کا خاص ہے کسی بھی چیز کو بند باندھنے کے لیے، یعنی کہ روکنے کے لیے، بندش لگانے کے لیے، ایسی بندش کہ کوئی بد زبان ہو اس کی زبان کو بند کرنے کے لیے، کوئی بد چلن ہو اس کی چال کو بند کرنے کے لیے، کوئی نافرمان ہو اس کا پیر باندھنے کے لیے، کوئی شخص غلط کام کھلے عام اعلانیہ کرتا ہو اس کا پیر باندھنے کے لیے۔ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے عمل غوثیہ برائے بندش۔ اس عمل کی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو عمل جاننا ہے، ترتیب اور طریقہ جاننا ہے، باقی کام بڑا کمال کا ہوتا ہے۔ باقاعدہ طور پہ یہ عمل حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، اور کتاب فیوضات الربانی میں یہ عمل موجود ہے، لکھا ہوا ہے۔ کیونکہ ایسے لوگ کہ جن کی اشد ضرورت پڑتی ہے کسی نہ کسی غیر شرعی کام سے روکنے کے لیے، دنیاوی معاملات حالات سے روکنے کے لیے، تو وہ ہر دور میں رہے ہیں کوئی نہ کوئی خاص عمل، لیکن قادریوں کا خاص عمل برائے بندش کے لیے یہ عمل بڑا کمال کا ہے۔ شاید یہ عمل اس سے پہلے میں نے آپ کو نہ بتایا ہو، اور باقی مختلف طریقوں سے مختلف اعمال میں نے آپ لوگوں کو بندش کے بتائے ہیں جس سے لوگوں کو بڑا فائدہ حاصل ہوا، لیکن ایک اور عمل بتا رہا ہوں۔ اچھا، اس عمل کے ذریعے آپ کسی جادوگر کا بھی عمل باندھ سکتے ہو۔ اچھا، آپ اس سے روحانی عمل بھی باندھ سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو کوئی عمل بتایا کہ بھائی تم ایک کام کرو، سورہ ناس پڑھا کرو۔ آپ نے اس کو طریقے سمجھا دیا، اس نے سورہ ناس پڑھنا شروع کرا، سورہ ناس سے اب وہ کام کر رہا ہے، کام ہو رہے ہیں لوگوں کے۔ اب وہ کیا کرا، کام ہوتے رہے، اب تو اس کے اندر ایک بڑھتا رہا، پھر وہ آہستہ آہستہ غلط ٹریک پہ چلا گیا۔ اب آپ نے پہلے اس کو تنبیہ کرے، اس کو سمجھائیں کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، تم یہ جو کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، تم یہ جو کر رہے ہو ٹھیک نہیں ہے۔ جب وہ 3 دفعہ نہ مانے پھر آپ اس کا بھی عمل باندھ سکتے ہو، یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ اکثر عموماً دیکھا گیا ہے نا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑا سا سیکھنے کے بعد خود کو ماسٹر سمجھ لیتے ہیں، خود کو استاد سمجھ لیتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں پورا عملیات کی دنیا کے اب ہم بادشاہ ہو گئے، اب ہمیں کسی استاد کی یا کسی پیر کی ضرورت معاذ اللہ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی آپ اس کا عمل باندھ سکتے ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی غلط کام کرنے والا ہی غلط کرے گا، کچھ لوگ ایسے بھی ہمارے درمیان موجود ہیں جو صحیح راستے کا نام لے کے غلط کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا بھی عمل اس کے ذریعے باندھا جا سکتا ہے، یہ شرعاً جائز ہے۔ اب عمل کا طریقہ کار کیا ہے، عمل کیا ہے، اس کی ترتیب اور طریقہ کار سمجھ لیں آپ۔ عمل دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اللہم سہن سہن وحن بحن حامیم لا ینصرون وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ قاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف۔ جب ہم قاف ہا یا عین صاد پہ کہیں گے تو ہم سیدھی مٹھیاں ایسے بند کریں گے، یعنی کہ قاف پہ قاف، پھر چھوٹی ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف، ایسے کر کے ہم نے بند کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، یہ کہہ کے ہم اپنے ہتھیلیوں کو کھول دیں گے، پھر پڑھیں گے یا ربو یا ربو یا ربو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ عمل ہوگا، ٹھیک ہے۔
اچھا اب ہم آ جاتے ہیں اس عمل میں باندھنے کے لیے. اب ہم نے کرنا یہ کہ ہم نے کالے رنگ کی ٹوری لے لینا ہے. ٹھیک ہے, تقریباً 3 بالش. بسم اللہ الرحمن. 3 بالش یعنی کہ 1 بالش 2 اور 3 ایسے ہم نے کالا ڈورا لے لیا. کالا ڈورا لینے کے بعد ہم نے اس کو بالکل سینٹر میں کیا, اور جو سینٹر کا سب سے نیچے کا حصہ آئے گا اس میں ہم نے ایک گرہ لگانی ہے. پوری گرہ بند نہیں کرنا, پورے گرہ لگا کے ہلکے سے چھوڑ دینا. پھر یہی اس کو رکھنا, پھر یہی عمل 1 مرتبہ پڑھنا. اور پھر جب قاف ہا یا عین صاد پہ ہوگی تو یہ قاف ہا یا عین صاد حامی و عین سین قاف اور لا یصدون ولا ینزفون یہ کر کے کھولنا. یہ ہم نے 3 دفعہ پڑھنا ہے, یعنی کہ قاف ہا یا عین صاد حامی و عین سین. دیکھیں ایسے قاف ہا یا عین صاد حامی و عین سین قاف لا یصدون عنہا ولا ینزفون. قاف ہا یا عین صاد حامی و عین سین قاف لا یصدون عنہا ولا ینزفون. قاف ہا یا عین صاد حامی و عین سین قاف لا یصدون عنہا ولا ینزفون. اس طریقے سے ہم نے کر کے کھولنا ہے. 3 دفعہ یہ پڑھنا ہے. اور یا رب یا رب رب یا وکیل یا رب یا رب یا رب ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے پھر ہم نے اس کو گرہ لگا دینی ہے. جب ایک گرہ ہم نے لگا دیا, اچھا ہم نے نیت رکھی ہوئی ہے ہم نے کیا کام کر رہے ہیں, پھر ہم نے ایک گرہ لگا دی. اسی طریقے سے ہم نے اس کے اندر 11 گرہیں لگائیں گے. اسی ترتیب سے پڑھ کر ہم نے 11 گرہیں لگانی ہیں. اسی ترتیب سے پڑھ کے پورا عمل اللہم سان سے شروع کریں گے. جب قاف آیا عین صاد حامی و عین سین قاف پہ 3 دفعہ ہم نے یہ کریں گے اس کو اس طریقے جیسے میں نے سمجھایا. اس کے بعد پھر ہم نے یا رب پڑھ کے پورا عمل کر کے عمل کی گرہیں لگاتے رہے. اس طریقے سے ہم نے 11 مرتبہ پڑھ کے اس کو گرہیں لگا دی. اور اس کے بعد ہم نے اس کو کسی درخت کی لکڑی, درخت کوئی سی بھی ہو اور کوئی سی بھی ٹہنی ہو, مسواک ہوتی ہے اس ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی ہے, اس کو ہم نے اس کو لپیٹ دیا. لپیٹنے کے بعد اس کو کالے کپڑے میں لپیٹنے کے بعد اس کو اپنے گھر میں وزن کے نیچے دبا دیں یا کہیں بھی اس کو اونچی وزن دار چیز کے نیچے اس کو دبا دیں. یہ ہو گئی اس کی. اچھا یہ ان لوگوں کے لیے کہ جیسے مثال کے طور پہ کسی کی زبان باندھنا ہے, کسی کا پیر باندھنا ہے, کسی کا کچھ باندھنا ہے, کسی کا کچھ باندھنا ہے. اس سے بہت کچھ باندھا جا سکتا ہے, یہ یاد رکھنا. بہت کچھ باندھا جا سکتا ہے. اس سے خواہشات تک باندھی جا سکتی ہیں. لیکن یہ صرف جائز کاموں کے لیے ہے. ناجائز کاموں کے لیے جو کرے گا تو وہ اپنے عمل کا ذمہ دار خود ہوگا. ہر جائز کام کے لیے آپ اس کو اس طریقے سے باندھ سکتے ہو. اچھا اگر آپ نے مثال کے طور پہ کسی جادوگر کا عمل باندھنا ہے, کسی شاگرد کا عمل باندھنا ہے, کسی دوسرے کا عمل باندھنا ہے, تو پھر آپ نے اسی ترتیب سے کرنا ہے. لیکن پھر آپ نے اپنے گھر میں نہیں دبانا, پھر آپ نے اس کو قبرستان میں جا کے کھڈا کھود کے وہاں دبا دینا. جب تک وہ وہاں سے نہیں نکلے گا اس بندے کا عمل نہیں کھلے گا. یہ یاد رکھنا, جب تک وہ وہاں سے نہیں کھلے گا اس کا عمل نہیں کھلے گا. اچھا دیکھیں جب آپ کسی کے لیے کرتے ہیں آپ اس کو گھر کے اندر وزن کے نیچے دبا دیتے ہیں, اور جب دیکھتے ہیں کہ وہ بن چکا ہے, اب وہ اس رستے پہ نہیں ہے, بالکل سیدھا چل رہا ہے وہ ہے, تو آپ پھر اس کو اٹھا کے سمندر میں ڈلوا کے ٹھنڈا کر دیں. یا سمندر نہیں ہے دریا میں ڈلوا کے ٹھنڈا کر دیں, نہر میں ڈلوا کے اس کو ٹھنڈا کر دیں. اچھا ٹھنڈا کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سمندر میں ڈلوا دیں. اب ایک لیڈیز کو میں نے تعویذ دیا تو ان کا کام ہو گیا. ان کی میرے پاس کال آئی تو مجھ سے کہنے لگیں کہ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ ہمارا کام ہو گیا اس تعویذ سے, اب ہم اس تعویذ کا کیا کریں؟ تو میں نے کہا اب ایک کام کریں, اس تعویذ کو آپ ٹھنڈا کروا دیں. کہ نہیں چلیں ٹھیک ہے حکیم صاحب مجھے پتہ ہے جزاک اللہ. خیر انہوں نے فون بند کر دیا. اس کے بعد ہوا یہ 4-5 دن کے بعد میرے پاس آئیں اسی تعویذ کو لے کر. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے گی وہ تعویذ جو میں نے ٹھنڈا کر دیا. تو میں نے کہا ٹھنڈا کیسے کرا تھا آپ نے, تو آپ کے پاس ہے؟ کہنے وہ میں نے ٹھنڈا پانی اس کے اوپر ڈال دیا تھا. میں نے کہا ٹھنڈا پانی ڈالنے سے ٹھنڈا کرنا مراد نہیں ہوتا, بلکہ اس کو آپ کسی دریا میں, سمندر میں, کسی ایسی جگہ بہا دیں, اس کو ٹھنڈا کرنا کہتے ہیں. کہ نہیں اچھا مجھے معلوم نہیں تھا. میں نے کہا تو آپ پوری بات کمپلیٹ کرتے ہیں نا اپنی. خیر کوئی بات نہیں,
پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ اس کو اس طریقے سے کر دیں. تو آپ کو ڈیفینیشن سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس طرح نہ کرنا بس. تو میری طرف سے جو لوگ یہ عمل کرنا چاہیں ان کو اجازت ہے، صرف جائز کام کے لیے. ناجائز کام کے لیے ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. اور یاد رکھیں کوئی بھی کام کریں تو شریعت کو کبھی بھی نظر انداز نہ کرنا. شریعت کے احکام کو پہلے لینا، اس کے بعد کام لینا. پہلے جو کام کرنا چاہ رہے ہو پہلے آپ اس کو شرعی اس کے ترازو میں تول لینا کہ دیکھ لینا کہ مجھ سے کوئی غیر شرعی کام تو نہیں ہو رہا. اگر سمجھ میں نہ آئے تو کسی مولوی سے، کسی مفتی سے یا مجھ سے یا کسی بھی عالم سے اس کے بارے میں رائے لے لینا، پھر کام کرنا. اگر سمجھ میں نہ آئے تو آئی بس سمجھ میں تو باقی میری طرف سے، کیونکہ یہ عمل ایسے ہیں کہ یہ بالکل سمجھ لو کہ برہنہ تلوار کی طرح ہے. یہ زخمی کرتے بھی ہیں اور دشمن کو بھی زخمی کیا جاتا ہے اس سے. تو اس لیے میں صرف آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ صرف جائز کاموں کے لیے اس کو استعمال کرنا. باقی میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. اور یہ عمل غوثیہ برائے بندش ہے. اور میں نے کتاب کا بھی حوالہ دے دیا آپ کو، سرکار غوث پاک کے ان سے منسوب ہے یہ عمل. تو ظاہر سی بات ہے جب بزرگوں سے منسوب ہو تو اس کی اہمیت ہوتی ہے.